بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری جمادی الثانی کے اس اسپیشل پروگرام پے کرے صدق و وفا کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج آخری پروگرام ہے اس سیریز کا، اس سلسلے کا کہ جس میں ہم نے شرف حاصل کیا سیدنا صدیق اکبر کے ذکر کا اور ان کی سیرت مبارکہ سے چند مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے ایک ولی نے، ایک بزرگ نے اپنے خلیفہ کو خرقہ خلافت دیا، ایک مرید کو، اور اسے ایک علاقے میں بھیج دیا کہ جہاں پر ظلم بھی تھا اور معاشرے میں کچھ بے اعتدالی بھی تھی اور کچھ کرپشن بھی تھی، کچھ لوگ بھٹکے ہوئے بھی تھے، کہ وہاں جاؤ اور تمہاری ڈیوٹی وہاں پر ہے، وہاں پر تبلیغ کرو۔ وہ وہاں چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ پیر صاحب کا شہرہ اس پورے علاقے میں ہوا ہے، اور وہ بہت مشہور ہیں اور بڑی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اور ہر شخص انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ مرشد نے خلیفہ کو بلا بھیجا، پیغام بھیجا کہ چلے آؤ۔ جب واپس آئے تو کہا کہ خرقہ خلافت اتار دو، واپس دے دو۔ کہا حضور کیا غلطی ہو گئی؟ مجھ سے تو سب لوگ خوش ہیں۔ کہا تم سے ظالم بھی خوش ہے، مظلوم بھی خوش ہے، امیر بھی خوش ہے، غریب بھی خوش ہے۔ اس کا مطلب یقیناً یہی ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہ سچ بولو اور سب خوش رہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، سچ بولنے میں تکالیف بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، لیکن سچ بولنے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے تو انسان بے شمار برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سچ کیا ہے؟ صدق کیا ہے؟ مقام صدیقیت کیا ہے؟ جس مقام صدیقیت کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ آج سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کے اس پہلو کے تعلق سے کوشش کریں گے گفتگو ہو، اور چونکہ آج آخری پروگرام ہے تو ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے اس پوری سیریز کو، تمام 7 پروگرامز کو۔ اس لیے ناظرین آج کا پروگرام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری بہت ہی آپ کی جانی پہچانی، ہم سب کی بہت ہر دل عزیز شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، آپ مدرس بھی ہیں، متعدد کتب کے آپ مصنف بھی ہیں، ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ آپ کی میری بہت محبوب شخصیت، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز گفتگو اور سماعتوں سے ہوتا ہوا دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مقام میں صدق سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے جہاں بہت سارے مقامات کا ذکر کیا ہے اور بہت سارے درجات اور فضائل کا ذکر کیا ہے، بہت سی شخصیات کا نام لے کر یا بغیر نام کے ذکر کیا ہے اور ان کے محامد و محاسن کا ذکر کیا ہے، وہیں صدق کا بھی ذکر کیا ہے، صدیقین کا بھی اور صادقین کا بھی۔ تو مقام صدق جو قرآن حکیم نے بیان کیا اس کے مطابق، اور جو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور سچے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات تو یہ صدق کی ہے جس کے حوالے سے قرآن حکیم یہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ صادق ہوتے ہیں، اور وہ جو صادق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے یہ بات بتائی کہ جو سچے ہوتے ہیں، دراصل جو صدق والے ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو کن پر تیرا انعام ہوا ہے یہ ڈیفائن کرنے کے لیے، یہ بیان کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ القرآن یفسر بعدہ بعد کے مصداق خود قرآن کریم ہی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ فرما دیا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا،
تو اس میں بات آ گئی سچ بولنے والوں کی، صدیقین کی بات آ گئی، وہاں صادقین کی بات تھی، یہاں صدیقین کی بات آئی۔ اسی طرح قرآن حکیم کے دیگر مقامات پر غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص اعزاز اور وقار اور ایک درجہ اور ایک مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو مقام صدق پر فائز ہیں، اور مقام صدق پر فائز ہونے والوں میں پھر مزید درجات ہیں، شخصیات کے اعتبار سے، ان کے کردار کے اعتبار سے، ان کے کام کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی وجاہت کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کے حوالے سے، اسلام کے لیے ان کے کردار کے حوالے سے۔ تو ہم جس صدق کی بات کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یہ وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پر اللہ رب العالمین جل شانہ والا نے اپنے خاص بندوں کو فائز فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبیوں کے بعد ان خاص بندوں میں مرتبہ اولا پر جو شخصیت فائز ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ، بے شک صادق اور صدیق پہ تو فرق کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں قرآن اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو گویا سچوں کے ساتھ ہو جانا ہی فلاح کا باعث ہے، صادق ہو جانا یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صادق میں صدق تو پایا جاتا ہے لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ سچ بولنے والے کو صادق کہیں گے، اور صدیق جب کسی کو کہتے ہیں تو اس میں وصف صدق کے اندر جب وہ کسی ذات کے ساتھ متصف ہو جائے اور اس میں مبالغہ پیدا ہو جائے، بہت کثرت پیدا ہو جائے، تو پھر صدیق سے تعبیر کرتے ہیں۔ جسے علامہ فخر الدین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا کہ صدیق وہ ہے، ایک قول یہ بزرگوں کا بیان فرمایا کہ صدیق وہ ہے کہ کوئی فعل اس کی عادت میں شامل ہو جائے، اور اتنا عادت میں شامل ہو جائے کہ اس پہ غالب آ جائے، تو پھر اس کو فعیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے کوئی نشہ کرے، نشے کو سکر کہتے ہیں، تو اس کو سکیر کہا جائے گا۔ ٹھیک، کوئی بہت زیادہ شراب پیے خمر، تو اس کو خمیر کہا جائے گا۔ ٹھیک، تو جس پہ صدق اتنا غالب آ جائے کہ جب وہ زبان سے بولے تو بلا تکلف سچ ہی زبان سے نکلے، واہ واہ، تو اس کو پھر صدیق کہا جائے گا۔ واہ، تو یہ صدق اور صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے ٹھیک، کہ صادق میں صدق ہے لیکن کم مقدار میں، اور صدیق وہ ہے کہ جس میں یہ کثرت کے ساتھ پایا جائے۔ ٹھیک، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور جو آپ نے بیان فرمایا کہ خود کوئی شخص صادق بن جائے، بڑے کمال کی بات ہے، لیکن کوئی صدیق بن جائے، واہ پھر واہ، وہ صدیق بن جائے جس کو اللہ کے نبی صدیق کہیں۔ واہ واہ، اور بزرگوں نے بیان فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہلوایا ہے۔ واہ واہ، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال اور فضل کا عالم کیا ہوگا۔ واہ، سچوں کے ساتھ ہو جانا یہ بھی باعث فلاح ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ پہلے تو یہ کہ سچے کو متعین کیا جائے۔ سچ بولنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف چند باتوں میں سچ بولے تو ہم اس کو صادق سے تعبیر کریں۔ یہ جو مطلب صادقین ہے، یہ مراد یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر، اس کے ہر عمل میں، اس کے قول میں، اس کے فعل میں، کردار میں صدق ظاہر ہو۔ ٹھیک، کیونکہ بعض اوقات انسان کی زبان سچ اور جھوٹ سے متصف ہوتی ہے، بعض اوقات اس کا کردار سچ اور جھوٹ سے متصف ہوتا ہے۔ جیسے بعض بزرگوں نے بیان فرمایا کہ جب انسان اپنی زبان سے اپنے لیے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے دعوے کو سچا یا جھوٹا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے سچا ہونا اور سچوں کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور سچوں سے مراد پھر وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی زبان سے اس کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچا کہے، سرکار سچا فرمائے، کہ جو ہر چیز میں پھر اس کے صدق ظاہر ہو جائے۔ ان کے ساتھ ہونا یقینی سی بات ہے فلاح و کامرانی۔ صدیق کا جو، اگر صدیق ایک منصب ہے، ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، تو کیا یہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ خاص ہے؟ اور میں کل بھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے قرآن مجید میں جہاں صدیقین کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا پہلا اطلاق سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کے ساتھ ہی خاص ہے۔ قرآن کریم کے اگر عموم کو دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدیق کا مرتبہ یا صدیق کا درجہ کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زائد صدیق ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہوں گے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ہر نبی کے ساتھ اس کے مدد کرنے والوں کو بھیجا، اور ہر نبی کے ساتھ مختلف درجات کے لوگ اس کے
معاون پیدا فرمائے، تو ان میں بھی درجہ بندی رہی ہوگی، ان کے تقوی کے اعتبار سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ان کی وجاہت کے حوالے سے۔ تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ صدیقین کا جو لفظ ہے یہ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ ایک سے زائد لوگ صدیق کے مرتبے پر فائز رہے ہوں گے اور ہو سکتے ہیں، لیکن امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جن کو صدیق فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان حق ترجمان سے کہلوائی ہے، اور ہمارا اس پر اعتقاد ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ایک صورت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے صدیق کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے، نعمت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے صدیقین میں درجہ اعلیٰ پر فائز ہیں، یعنی اگر آپ کیٹیگری تو صدیق اکبر ہے، تو صدیق اکبر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، آپ کے رفیق خاص، امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے امام صدیق اکبر کے درجے پر فائز ہیں، اور یہ درجہ بلا مبالغہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے صدیق اکبر کا۔ بے شک پیکر صدق بھی ہیں، پیکر وفا بھی ہیں۔ وفا بھی ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ جو جاننے والے یا سمجھنے والے یا جو سائیکائٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور پھر ماحول اس کو مزید ڈیولپ کرتا ہے اور وہ پھر ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک تو وفا آپ کا جو جذبہ ہے، اور پھر جو بے پناہ محبت اور سرکار سے جو بے پناہ عشق ہے، اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کچھ ایڈ کیجئے گا جو لوگ، میں تقریباً یہ ذکر کرتا آیا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں جی اسلام میں محبت اور عشق، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے یہ، مجھے تو آج تک ٹکرایا نہیں ہے، ورنہ اسلام تو ہے ہی پیار اور محبت کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا درس دیا ہے، اس نے کئی مقامات پہ بہت سارے گروہوں سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے وصف محبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جائز ہے، ورنہ صفاتی جو نام ہیں بغیر ورود شرع کے اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن محب کا لفظ تو خود اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام سرکار سے محبت کرنے والے، تو یہ اگر کسی کا واقعی خیال ہے تو یہ غلط خیال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا کمال ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی، اگرچہ اس کے اثرات آپ پر نہیں ہیں، ہر چیز سے آپ کو محفوظ رکھا جو بعد میں آپ کے لیے کسی قسم کے تان کا سبب بن جاتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی وفاداری بھی انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کبھی اوصاف سے متصف ہو، وہ اگر آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو بدنام کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً گویا کہ تمہیدی طور پر ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ایک وصف وفا سے متصف کرنے کا ارادہ ازلی طور پہ فرمایا ہوا تھا، لہذا شروع سے اس کی تمہیدی اثرات آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ہر چیز سے، خطاؤں سے، خرابیوں سے محفوظ رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تبلیغ اسلام فرمائی تو بالغ مردوں میں، آزاد مردوں میں آپ کا اسلام لانا یہ مقدم شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پھر آپ سرکار کے ساتھ رہے ہیں اور کن حالات میں رہے ہیں، واقعی قربانی کا لفظ کہنا بہت آسان ہے، جی ہاں، کسی کا ساتھ دینا میں، اور وفا کا لفظ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق واقعی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، نہ اس میں مال کو دیکھنا، نہ اس میں جان کو دیکھنا، نہ اس میں سکون کو دیکھنا، نہ ذہنی اذیت کو دیکھنا، نہ قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً تبلیغ اسلام فرمائی تو کفار نے کس قدر 13 سال تک آپ کو ذہنی اذیت میں، جسمانی اذیت میں مبتلا رکھا، واقعی اس کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بسا اوقات، کہ جب ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر ناروا سلوک ہو تو یہ زیادہ برا فیل ہوتا ہے۔ ایک آدمی، عام سا آدمی کو تھپڑ مار دے ایک الگ بات ہے، ایک عالم دین، ایک مفتی کو، ایک مذہبی شخصیت کو تھپڑ مار دے اور سر عام، یہ بہت زیادہ بری بات۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہ جب وہ کفار سرکار پہ حملہ ور ہو رہے ہیں، یہ سامنے کھڑے اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سرکار نے مال مانگا ہے تو فوراً مال دیا ہے، ہجرت فرمانے لگے تو سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں،
اور پھر محبت کا عالم دیکھیے کہ جب سفر میں نکلے ہیں تو کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں. ہائے ہائے. تو سرکار نے پوچھا کہ اے ابوبکر یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی آپ پر خدا نہ خواستہ حملہ کرے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اور جب پیچھے سے اس کا خدشہ ہوتا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. واہ. اسی طرح غار ثور کے اندر آپ دیکھ لیں، سانپ نے آپ کو کاٹا لیکن کس طریقے سے آپ رہے. پھر مسلسل 10 سالہ مدنی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک. تو یہ واقعی آپ کو پیکر وفا کہنا یہ بیجا بالکل بھی نہیں ہوگا. اور محبت انہی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک. زبان سے محبت اور عشق کے دعوے کرنا، جی میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے کے مطابق مکمل طور پہ عمل پیرا ہونا اور تسلسل سے ہونا، استقامت کے ساتھ ہونا، یہ بہت بڑا کمال ہے. صحیح. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو آپ میں یہ وصف بدرجہ اتم ظاہری علامات کے ساتھ موجود نظر آتا ہے. کیا بات. ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر اعلان نبوت سے پہلے دیکھا جائے تو بہت بڑے تاجر اور اس طرح کے اور بڑے عزت اور وقار سے دیکھے جانے والی شخصیت، معاشرے میں کاروبار کے تعلق سے خاندان بھی، نسب بھی اعلیٰ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تعلق ہوا ہے اور پھر جب ایمان لاتے ہیں تو پھر آزمائشوں کا اور پریشانیوں کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک ایسا باب ہے کہ جہاں محبتیں بھی ہیں، ایثار بھی ہے، قربانی بھی ہے، وفائیں بھی ہیں، عشق بھی ہے. وہ تمام تر کیفیات جو آج ایک شخص کسی کے لیے کہتا ہے جی میں اپنے فلاں دوست کے لیے جان تک دے سکتا ہوں، تو یہ وہ پیکر وفا تھے جنہوں نے یہ کر دکھایا. اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور جس طرح ذکر ہوتا آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر جب ذکر کرتے ہیں کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، فرمایا تم میری تلوار کے نیچے ہوتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. یعنی یہ جذبہ وفا ہے، یہ جذبہ عشق و محبت ہی کرا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں اب اس ریوارڈ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک شخص جب محبت کرتا ہے، وہ صحابی رسول اور افضل البشر بعد الانبیاء، جب وہ محبت اور عشق کا یہ جذبہ ہے، پھر سرکار کی اطاعت تو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا کرم تو دیکھیں کہ اس وفاداری کا صلہ کیسے دیا ہے کہ غار میں ہیں تو ساتھ ہیں، مزار میں ہیں تو ساتھ ہیں. یعنی وہ مقام اور جو مرتبہ ملا وہ بھی تو کسی کو نہیں ملا. جی بالکل. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوئے اور اس طرح وابستہ ہوئے کہ جس طرح ایک پیکر مہر و وفا ہوتا ہے. واہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس میں کچھ تردد کیا اسے قبول کرنے میں، لیکن ابو بکر نے اس میں کوئی تردد نہیں. کیا بات. اب یہ کیا بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بلا تردد اس کو تسلیم کر رہے ہیں. پھر ایک دوسرا موقع آتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تمہارے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں رات کے ایک مختصر حصے میں یہاں سے وہاں گیا اور عرش پر پہنچا اور آسمانوں تک گیا اور فلاں، تو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو جس نے بھی یہ بات سنی کفار اور مشرکین کی زبان سے تو اس کو تھوڑا سا اس میں تردد تو ہوا کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی، اور آپ اوالی میں تھے، اور جب وہاں سے تشریف لائے تو ملاقات ہوئی کفار و مشرکین سے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے دوست نے یہ کہا. تو انہوں نے کہا ہے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی ہے پیکر اخلاص، پیکر مہر و وفا کہ صاحب کوئی بھی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس میں کسی تردد کی، کسی سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے. تاکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق کو میں نے صدیق اس لیے تو کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے یہ پوچھا گیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں معراج ہو جائے، وہ وہاں چلے جائیں، وہاں کی خبریں لے کر آئیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم تو ایک بہت بڑی بات پر ان کے کہنے پر ایمان لے آئے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا خدا وحدہ لا شریک ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، ان پر ہم ایمان لے آئے، ان کی بات کو ہم نے مان لیا. واہ واہ واہ. جب ان کے کہنے سے ہم نے خدا کو ایک مان لیا، وحدہ لا شریک مان لیا، تو اب اگر وہ یہ کہیں کہ میں اس سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں عرش پر گیا ہوں، میں آسمانوں پہ پہنچا ہوں، میں مسجد اقصی گیا ہوں، تو یہ تو معمولی بات ہے جس میں ہم ایمان.
تو یہی وہ موقع تھا جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت صدیق، آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو اس سے بھی، اور پھر جب آپ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا غار ثور والی نیکی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک رات ہم گھر کے آنگن میں تھے اور میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر حضور سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی صحابی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور فوراً میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور میرے والد کا نام لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا ہاں عائشہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا عمر۔ اللہ، میں سوچتی رہ گئی کہ میرے والد کا نام، میں سوچتی تھی آئے گا، تو میں نے جھٹ پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا تیرے والد کی غار ثور والی ایک نیکی ان سب پر بھاری ہے، واہ واہ واہ، جس کی نیکیوں کا اعتراف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں یہ اعتراف اللہ کے رسول کی طرف سے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ حق ان کی زبان سے بولتا ہے۔ واہ۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہمیں کچھ مزید گفتگو کرنی ہے کہ جب وقت آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کا، اس وقت کی وہ تمام کیفیات، اور پھر آپ کو جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے، اور پھر جس طرح ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ کا عہد خلافت ہے، پھر جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس میں سرکار کے پہلو میں آپ کو جگہ ملتی ہے۔ یہ تمام چیزیں روایات میں کس طرح سے ملتی ہیں، تاریخ میں کس طرح یہ حصہ ہے، پھر اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے کس طرح سے ہم کیا درس لے سکتے ہیں ان 7 پروگرامز کا، کس طرح سے آئیڈلائز کر سکتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور ہر دور میں یقیناً اس سچ کی ضرورت رہی ہے، صدق کی ضرورت رہی ہے، یہ ہر دور کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اسے اپنایا کیسے جا سکتا ہے؟ جھوٹ سے اگر جمادی الثانی گزر جائے، سیدنا صدیق اکبر کا یہ مہینہ گزر جائے، پھر سیدنا صدیق اکبر کا اتنا ذکر کر کے پھر بھی ہم جھوٹ نہ چھوڑ پائیں، تو پھر کیا ہم نے ذکر کیا اور کیا ہم نے ذکر سنا؟ ہمیں اس طرف آنا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیکر صدق و وفا تسلیم صابری کے ساتھ، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ ستارہ بھی، یہ چمکتا دمکتا ستارہ، اب وقت آ چکا ہے کہ جو سب کے ساتھ ہونا ہے، ایک وقت آنا ہے کہ جب اس دنیا سے جانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے جب وصال کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت کی کیفیات، اور پھر اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس میں آپ کے پہلو کے ساتھ آپ کو جگہ ملتی ہے، وصال کی جو کیفیات ہیں۔ سبب وصال جو بعض سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، وہ ایک کوئی زہریلا کھانا تھا جو آپ نے تناول فرمایا، اور اس کے بارے میں معروف تھا کہ اس کا اثر 1 سال بعد تقریباً ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ اثر عمل کرتا رہتا ہے اندر، اور پھر اس کا خطرناک اثر 1 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہی آپ کی وجہ، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مخصوص کیا ہوا ہے، ظاہری سبب یہی بتایا گیا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو تقریباً 15 دن تک آپ تسلسل سے علیل رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں وصال جو ہے حقیقتاً وصال کہتے ہی اس لیے کہ یہ وصل پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو حقیقتاً کسی کے ساتھ رہنے کی عادت ہو جائے، اور اس کا یار غار بھی رہا ہو، اور پھر اس سے انسیت اور قرب، اس کا ہجر گوارا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے۔ واہ۔ تو پھر آپ تو بے چین تھے، آپ کی روح مبارکہ بے چین تھی کہ وہ جسم سے نکلے اور پھر ظاہری ملاقات آپ کی وہاں پر ہو، تو وہ کیفیات آپ کی جو آخری وقت میں ہے کہ اطمینان ہے، صبر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وصیت بھی فرما رہے ہیں آئندہ کے لیے تقوی کی، پرہیزگاری کی اپنی اولاد کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم کہ آپ کو سرکار کے ساتھ سیدھی جانب آرام فرمانے کا موقع ملا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مزید یہ شان یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا خمیر جس مٹی سے بنایا جاتا ہے وہ وہیں دفن ہوتا ہے،
واہ تو مدینے کی فضیلت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ سرکار بھی تشریف فرما ہے، صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، واہ تو یہ وہ مقام خمیر بھی ہے کہ وہیں کے خمیر سے سمجھ لیں اس کا اثر ہے آپ کی شخصیات، تو جہاں جس خمیر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ظاہر ہوا، وہی اس کا مطلب صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ واہ اور پھر سرکار نے خود ایک دفعہ سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا دست اقدس تھا، الٹے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا، سرکار نے فرمایا کہ ہم جب بروز قیامت اٹھیں گے نا تو اسی انداز سے اٹھیں گے، واہ سب سے پہلے یہ دونوں ساتھی آپ کے سے اٹھیں گے، واہ۔ کہ میدان معاشر میں جب زیارت ظاہری اعتبار سے زندہ ہونے کے بعد ہوگی وہ سرکار کی زیارت کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے انعامات سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی قربانی اور کسی کا ایثار، کسی کا وفا کا اخلاص کے ساتھ تقاضا پورا کرنا ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ کوئی وفا کرے تو وہ خالی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں یہ فرمان حوصلہ افزا دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر جس نے بھی دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اتار دیا، کیا بات؟ لیکن تیرے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں خود عطا فرمائے گا۔ واہ اب یہ سرکار کی عاجز انکساری بھی ہے، تھوڑی سی ناظرین کے لیے وضاحت محبت کا اظہار بھی ہے۔ ہاں کہ احسان کون سرکار پہ کر سکتا، وہ تو خدمت، وہ تو ان کی خدمت تھی، لیکن سرکار اس کو احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ واہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے ہمارے سامنے ظاہر ہے، اور ایک بہت بڑا مقام آپ کا ظاہر ہوگا میدان محشر میں، بے شک، جہاں اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا عظیم صلہ مل رہا ہوگا اس وقت آپ کی شان دیکھنے والی ہوگی۔ واہ بے شک۔ جو آپ کی معاملہ فہمی ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، یعنی اور پھر خلافت کے لیے آپ کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی فاروق اعظم جیسی شخصیت جو ہے جس وقت تلوار نکال لیتی ہے کہ میں سر قلم کر دوں گا، جس نے کہا حضور اب اس دنیا میں نہیں رہے، جی، اور وہاں پر سیدنا صدیق اکبر اپنے تمام تر شعور کو، ہوش کو قائم رکھتے ہیں، معاملہ فہمی ہے، پھر اقدامات کرتے ہیں۔ اپنے وصال کے وقت بھی یہی کیفیات نظر آتی ہیں کہ جو مستقبل میں جو اقدامات کرنے ہیں، جو شورشیں ہیں، کچھ کا سدباب ہو چکا ہے، کچھ آگے درپیش ہیں چیلنجز؟ دراصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ اور پہلی اسلامی ریاست کو ایک بار نہیں کئی بار سنبھالا دیا ہے۔ جی، ایک دور تو وہ ہے جو مکی دور ہے کہ جہاں ابھی اس اسلامی ریاست کی بنیاد اور اس کے خد و خال جو ہیں اس کے بارے میں ابھی سوچا جا رہا ہے، اور دوسرا دور وہ ہے جو مدنی دور ہے، اور وہاں اس خلافت کی، اس ریاست کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار اور آپ کی قربانیاں اس میں سب میں شامل نہ ہوتی تو یہ جو بعد میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال بڑے تمطراق کے ساتھ، روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ خلافت کی ہے، تو شاید یہ اتنا آسان کام نہ ہو۔ یقیناً کہنے کو تو یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا عظیم الشان دور خلافت ہے، اس زمانے میں بڑی ترقی ہوئی، بڑی فتوحات ہوئیں، لیکن اس ساری ترقی اور ان ساری فتوحات کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے وہ تسلسل دیا ہے۔ جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر اگر آپ کھڑے نہ ہو جاتے تو اس وقت انتشار کی ایک کیفیت پیدا ہو سکتی تھی، اور آپ نے اس وقت بھی امت کو سنبھالا دیا اور متحد کیا، اور جب اپنا وصال ہو رہا ہے اس وقت بھی آپ نے یہی کیا کہ اپنے پیچھے ایک ایسا نمونہ چھوڑ کے جائیں کہ امت منتشر نہ ہونے پائے، متحد رہے، اور اسلامی ریاست جس کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں یہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے، اور آئندہ چل کر یہ پوری دنیا میں اس ریاست کو اپنی حکومت پھیلانی ہے اور مسلمانوں کو ساری دنیا پر حکومت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فراست ہے، آپ کی جو بصیرت ہے، اس کا بہت بڑا ایک کردار اور رول ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک رول ماڈل ہے کہ آپ نے جس طرح اسلامی ریاست اور خلافت کو سنبھالا دیا ہے، اور جس طرح آپ نے اس کی بنیادیں استوار کرنے میں اپنی بصیرت سے اور فراست سے کام لیا ہے، اگر اس کے پیچھے یہ نہ ہوتا تو اسلامی ریاست اتنی کامیابیوں سے شاید ہمکنار نہ ہو پاتی۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ اقتدار پر رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ آئندہ کے اقتدار کے لیے، مسلمانوں کو آئندہ پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے
مقتدرہ کو کیا کردار ادا کرنا ہے، اپنے آنے والوں کے لیے کیا اسلوب چھوڑ کر جانا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ چند روزہ حکومت اور اقتدار جو مسلمانوں کو حاصل ہے یہ چند روزہ ہی رہ جائے، بلکہ اسے دوام دینے کے لیے اور پوری دنیا تک اس کو پھیلانے کے لیے اور عام کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رول ماڈل کو فالو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک عام انسان کس طرح، یعنی جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنے انداز سے، اپنے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر سے سیکھ سکتے ہیں، فاروق اعظم سے سیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی ایسی انقلابی پالیسیز کا اجرا کیا ہے، یورپ کنٹریز نے قوانین بنائے ان کی آپ کی شخصیت کا مطالعہ کر کے، یقین۔ اور جو اس نے مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں دی 100 پہلا، اس میں فاروق اعظم کا ذکر بھی کیا۔ صدیق اکبر کو کس طرح ہم آئیڈلائز کر سکتے ہیں اس دور میں، ہم جہاں صدق کی بات کرتے ہیں، نام کیسے لے لیتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے صدیق اکبر کا؟ خیر ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، لیکن صحیح ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ صرف بزرگوں کے فضائل و کمالات کو سن کر واہ واہ کرنا، نعرے لگا دینا یا ان کے نام کے کچھ کھانے وغیرہ کھا لینا، اسی کو کافی سمجھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان فضائل و کمالات کے بیان کے پیچھے بھی ایک علت ایک ہے، بہت بڑی علت ہے، ایک سبب ہے، ایک حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ ان کو سننے کے بعد ہم ان کی اس سیرت پاک، ان اچھے کردار کے مقابلے میں اپنا موازنہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کس مقام پر تھے، جن چیزوں کو اپنا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا، یقیناً وہ اوصاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے مقبول اوصاف ہیں، اور ہم بھی اگر ان کو اپنائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ویسے تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن ضرور ان برکات میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا جو برکات آپ نے حاصل فرمائی۔ سرکار نے بھی فرمایا نا کہ جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں بالکل، تو اس لیے، اور یہ منافق کی نشانی بیان فرمائی کہ جو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آپ کی شخصیت کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور جس مقام پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کو ایز اے رول ماڈل اختیار کر سکتا ہوں اسے کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ارباب اقتدار اگر آپ کے حکومتی انداز کو دیکھیں تو اس چیز کو اپنا لیں۔ ٹھیک۔ اب ہمارے ہاں یہ بہت مشکل ہے، جو آپ کی سادگی تھی اور خلیفہ بن جانے کے باوجود بازار میں نظر آ رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو گھر کیسے چلے گا؟ فرمایا اگر آپ بازار میں آ جائیں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ آپ کو تھوڑا بہت وظیفہ دیا جائے، وہ بھی اتنا قلیل کہ جس کو سن کر حیرت ہوتی ہے۔ اور جب آخر میں آپ کا وصال ہونے لگا تو وصال کے بعد بلکہ بیت المال جب دیکھا گیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی تمام تقسیم کر دیا گیا تھا، کچھ رکھتے نہیں تھے اپنے پاس۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالکل ہمیں چاہیے کہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی بیان سنتے ہیں یا کوئی ایسا پروگرام دیکھتے ہیں، پوائنٹس نوٹ کرنے کے بعد کم از کم ایک بار ہم ایک پوائنٹ پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ یہ اوصاف میرے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اندر، اپنی ذات میں پیدا کرنے، اپنی شخصیت کو اس سے متصف کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ضرور بے شمار برکات حاصل ہوں گی۔ یقین۔ آخری چند جملے، میں کوئی سوال نہیں کر رہا، ہم 7 پروگرامز کر چکے ہیں، فضائل بھی، مناقب بھی بیان ہوئے، یقیناً آپ کی جو پالیسیز تھیں اس کا بھی ذکر ہوا۔ آخر میں پیغام کیا ہے؟ یہ دور بہت شدت کے ساتھ، بڑی شد و مت کے ساتھ تقاضا کر رہا ہے سیرت صدیق اکبر پر عمل کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں میں اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ وہ کم از کم اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ تو کریں۔ جی۔ اپنا وقت وہ جہاں اور بہت ساری مصروفیات میں صرف کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، اور جس طرح یہ ٹی وی میں اس وقت ARY میں ایک پروگرام چل رہا ہے، 7 پروگرام آپ نے کر لیے ہیں، ان پروگرامز کو سن کر دیکھ کر بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے اگر کوئی کتاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانے کی مطالعہ کی جائے، اور پھر اس میں سے کچھ حصہ منتخب کر لیا جائے، کم از کم پورا نہیں تو، کہ مجھے اپنی ذات پر اتنا تو اطلاق اس کا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ چلیے کامل نہ صحیح، آہستہ آہستہ کامل کی طرف جانے کی کوشش کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ مفتی صاحب
چند جملے آخر. جی بالکل، میں پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں اپنی تھوڑی سی گفتگو اور حضرت کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بالکل ہمیں اس وقت کچھ شخصیات کو رول ماڈل بنانا ہوگا. ہمارے اطراف میں بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار آج نگاہ اٹھاتے ہیں کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آتا، کوئی بعمل شخصیت نظر نہیں آتی ہے، تو پھر کس کے پاس جائیں، کہاں بیٹھیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے وہ کام کیا ہے کہ قیامت تک ان کا یہ کام زندہ رہے گا اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا. کوشش اس بات کی کرنی چاہیے اور اس کو اپنی ذمہ داری تصور کرنا چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. ان کی شخصیت کے تمام اوصاف اچھے ہیں، ان ایسے اوصاف جو قابل عمل ہمارے لیے ہو سکتے ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو چینج کریں. اسی طریقے سے والدین کو چاہیے، جیسے حضرت نے فرمایا کوئی کتاب گھر میں ہو، اگر والدین اپنے بچوں ایک کتاب لے کے اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس کو کنکلوڈ کر کے ذکر کریں تو میرے خیال میں بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب آپ کا، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب آپ کا، دونوں احباب کا بہت شکریہ. ناظرین 7 پروگرامز ہم نے اس سیریز میں پیش کیا. آخری پروگرام تھا آپ کے صدق کا ذکر بھی ہوا، وفا کا ذکر بھی ہوا. اس پروگرام پہ کرے صدق و وفا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، جنون کی حد تک عشق، خود سپردگی کی کیفیت، اس میں وارفتگی، والہانہ پن کا ذکر ہوا. آپ کی ہوش مندی کا، حکمت کا ذکر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایڈوائزری کاؤنسل بنا رکھی تھی آپ اس کے بھی سربراہ ہیں. گویا علم و حکمت کا عالم یہ ہے. ان چند درجن بھر، کم و بیش درجن لوگوں میں کہ جو اعلان نبوت سے قبل بھی تعلیم یافتہ تھے، سیدنا صدیق اکبر ان میں سے ہیں. ناظرین کرام، آپ کا صدیق ہونا، ہم ان سے محبت کریں، ہم آپ سے محبت کریں، اس کے لیے صرف ذکر کر لینا کافی نہیں ہے. مسجدوں کے نام صدیق اکبر پر رکھ دینا ہی کافی نہیں ہے. مدارس کے نام آپ کے نام پر رکھ دینا ہی کافی نہیں ہے. ہم نے ذکر کر لیا. اگر کوئی اس کو اول تو اگر کہیں سے کسی سے کوئی پروگرام مس ہو گیا، جس طرح دونوں احباب نے فرمایا کہ ہم آپ کا ذکر پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، اگر کوئی یہ پروگرام مس کر گیا ہو تو آپ وصالیار.com پر جا کر اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر، اور بغور دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ سے زیادہ دیکھ کر علماء کی، اسکالرز کی گفتگو سے سیکھ سکتے ہیں. آخری بات یہی ہے، میں بس اسی بات پر اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں. اگر جھوٹ چھوڑ دیا نا تو بہت چیزیں چھٹ جائیں گی، اس لیے کہ جھوٹ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. بہت ساری برائیاں پھر اس جھوٹ سے ہی جنم لیتی ہیں. شرم آتی ہے اگر ہم جھوٹ بھی بولیں اور صدیق اکبر کا نام زبان پر لائیں. اس صدیق اکبر کا کہ جسے سرکار نے صدیق اکبر کہا ہے، اس صدیق کا ذکر کریں اور پھر جھوٹ بولیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں شرم محسوس ہونی چاہیے، ہمارے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ کس طرح زبان پر جھوٹ بولتے ہوئے بھی یہ نام آ گیا ہے. اس دور میں مختلف مسلمان، اس دور کے وہ لوگ کہ جو ٹیلی ویژن کی دنیا کے لوگ ہیں یا شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں یا اسپورٹس کی دنیا کے لوگ ہیں یا غیر مسلم ہیں، کوئی رائٹرز ہیں، کوئی اسکالرز ہیں، ان سب میں کوئی نام نہیں لے رہا، لیکن کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کے مقابلے میں ہم انہیں فالو کر رہے ہیں، ہم انہیں آئیڈلائز کر رہے ہیں. ہم سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کو آئیڈلائز کریں. ہم جانتے اس لیے نہیں ہیں، ہم نام اس لیے نہیں لیتے ہیں، ہم آئیڈلائز اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، ہم نے پڑھا نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر کو. اس لیے ARYQTV کی یہ کوشش کہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے پروگرام اس پیکر صدق و وفا پیش کیے جائیں، اسی رغبت کے لیے ہے کہ ہم انہیں پڑھیں، سنیں، ان کے بارے میں جانیں تو یقیناً قلب مائل ہوگا، کشش محسوس کرے گا اس طرف، اور ہم انہیں پھر آئیڈلائز کریں گے. یہی ہے اس سیریز کا پروگرام، ARYQTV کا پروگرام. ہم سب کا پیغام یہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو ہم پڑھیں، اور بہترین شخصیت ہے
کہ جسے ہم آئیڈلائز کریں. ناظرین اکرام، اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. تسلیمات. امام المسلمین صدیق